بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقۃ بالتصدیق والایمان وهو احسن الخالقین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین المخاطب بطہ ویاسین الذي قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شانہ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا صلوات بھیجی محمد والا۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 96 کو 96 کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک جو ایمان لائے اور نیک اور صالح عمل انہوں نے انجام دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب بہت جلد ان ایمان لانے والوں اور نیک عمل انجام دینے والوں کے لیے پروردگار لوگوں کے دلوں میں محبت اور مودت کو قرار دے گا۔ یہ محبت کیا ہے اور انسان کی حقیقت کیا ہے؟ پروردگار عالم نے انسان کو کتنا اختیار دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور کس طرح سے انسان اس دنیا میں آتا ہے اور کس طرح اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ غور فرمائیے گا کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اختیار مطلق پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے کہاں اس دنیا میں آنا ہے۔ یہ انسان طے نہیں کر سکتا کہ کہاں اسے دنیا میں پیدا ہونا ہے۔ اسی طرح سے پروردگار عالم نے اس بات کا اختیار بھی انسان کو نہیں دیا کہ کب اسے دنیا میں آنا ہے، کہاں آنا ہے، کب آنا ہے، اور کس کیفیت اور حالت میں اس دنیا میں آنا ہے۔ اس کا اختیار بھی پروردگار عالم نے انسان کو عطا نہیں کیا۔ یہ مکمل اختیار کس کا ہے؟ پروردگار عالم کا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب اختیار پروردگار عالم کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یعنی کب آنا ہے، کہاں آنا ہے اور کس کیفیت میں آنا ہے، یعنی انسان اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا۔ اگر پروردگار چاہے تو صحت اور سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے، اور اگر پروردگار چاہے تو صحت اور تندرستی انسان کو عطا نہ کرے۔ جس کیفیت میں وہ چاہے گا اس حالت میں انسان اس دنیا میں آئے گا۔ یعنی اگر پروردگار عالم کسی کو آنکھیں دے کر، بصارت دے کر دنیا میں خلق کرتا ہے اور بھیجتا ہے، تو اب وہ اس حقیقت کو خود سے بدل نہیں سکتا کہ وہ چاہے تو ان آنکھوں کی جو حقیقت بصارت کی پروردگار نے اسے عطا فرمائی ہے اس کو بدل دے۔ اسی طرح سے اس حقیقت کو بھی انسان نہیں بدل سکتا کہ اگر پروردگار چاہے کہ کسی کو نابینا خلق فرمائے تو کیا وہ اس حقیقت کو بدل سکتا ہے؟ اس حقیقت کو وہ اپنے اختیار سے نہیں بدل سکتا۔ یہ مکمل اختیار پروردگار کا ہے۔ اور اسی طرح سے انسان کو جب اس دنیا سے جانا ہے، یہ اختیار بھی انسان کے اختیار میں پروردگار نے نہیں رکھا۔
یہ اختیار بھی مطلق پروردگار کا ہے کہ کب دنیا سے جائے گا، کہاں دنیا سے جائے گا، کس حالت اور کس کیفیت میں اس دنیا سے رخصت ہوگا، یہ اختیار بھی مکمل پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اگر ولادت اور وفات کا اختیار پروردگار نے نہیں دیا اور دنیا میں آنے کا اختیار جب پروردگار نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور مطلق اور مکمل اختیار پروردگار نے اپنے ہاتھ میں رکھا، تو اگر کسی کی ولادت عام انداز سے ہٹ کر ہو اور کعبے میں وہ مولود کعبہ قرار پائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اختیار ان کا اپنا کردہ نہیں ہے، اختیار کردہ نہیں ہے، یعنی اس بات کو انہوں نے اختیار نہیں کیا، یعنی نہ یہ علی کا اختیار ہے، نہ یہ ابو طالب کا اختیار ہے، اور نہ یہ فاطمہ بنت اسد کا اختیار ہے، بلکہ یہ پروردگار کا اختیار ہے کہ علی کے قدم کعبے کے اندر آئیں۔ اللہم صل علی۔ یہ مکمل اختیار پروردگار کا ہے کہ علی ابن ابی طالب کے قدم کعبے میں آئے۔ آپ دیکھیں کہ تاریخ نے نقل کیا کہ کوئی مولود کعبہ نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ تمام عالم اسلام متفق ہے، کوئی مولود کعبہ نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ یہ پروردگار کا اختیار کردہ ہے کہ علی کے قدم کعبے میں آئیں، یعنی جب جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جب طواف کر رہی تھیں، حالت طواف میں، طواف کا آغاز ہوتا ہے رکن حجر اسود سے، اس سے پہلے ہے رکن یمانی، جہاں وہ مقام اور وہ نشان آج بھی باقی ہے، جہاں سے دیوار کے اندر در بنا اور شہزادی اس کے اندر داخل ہو گئیں، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جب اس کے اندر تشریف لے کے گئیں، تو طواف کرتے ہوئے جب رکن یمانی پر شہزادی پہنچیں، اس موقع پر درد محاذ ہوا اور اس درد میں شہزادی نے رکن یمانی کو تھاما اور پروردگار عالم کو واسطہ دیا جناب ابراہیم کا، جو کعبے کو بنانے والے ہیں، اس کی بنیاد رکھنے والے ہیں، اور اس بچے کا جو شکم مادر میں موجود تھا۔ جب واسطہ دیا تو پروردگار عالم نے دیوار کے اندر در کو بنایا اور شہزادی اس کے اندر داخل ہو گئیں۔ آپ بتائیے کہ یہاں پر شہزادی جناب فاطمہ بنت اسد کا کعبے کے اندر داخل ہونا اس کیفیت کے اندر، یہ کوئی عام حالت ہے یا عام حالت نہیں ہے؟ یعنی اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ فلاں مقام پر زلزلہ آئے گا یا اس مقام پر زلزلہ آنے والا ہے، تو کیا آپ یہاں بیٹھیں گے؟ نہیں، فوراً یہاں سے باہر چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عام حالات اور ہوتے ہیں اور اضطراری اور زلزلے کی کیفیت کے حالات اور ہوتے ہیں، اور پھر اس کیفیت میں فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کہاں سے داخل ہوئیں؟ بی بی اندر داخل ہو گئیں۔ اس کیفیت میں خاتون کوشش کرتی ہے کہ باہر کی طرف جائے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جناب فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیر خدا کی ماں ہیں۔ جب خیبر کے میدان میں مرحب نے یہ کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو مولا متقیان نے رجس پڑھتے ہوئے کیا فرمایا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اس لیے بی بی سلام اللہ علیہا کعبے کے اندر داخل ہوئیں، اور پھر اس کے بعد جب باہر آئیں تو آپ دیکھیں کہ یہ اختیار کس کا ہے؟ یہ مکمل اختیار پروردگار کا تھا کہ علی ابن ابی طالب کے قدم کعبے کے اندر آئیں۔ یہ شرف کس کو حاصل ہوا؟ یہ جناب مولا متقیان اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب کا شرف ہے۔ اللہم صل علی۔ یہ مکمل شرف مولا متقیان کا ہے۔ پورا عالم اسلام متفق ہے کہ یہ شرف مولود کعبہ ہونے کا کسی کو حاصل نہیں ہوا سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ اور پھر آپ غور کیجئے کہ کعبہ جائے عبادت ہے، جائے ولادت نہیں ہے۔ تاریخ میں ایک اور مقام ملتا ہے کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا موقع آیا، 5 بڑے نبیوں میں سے ہیں، اور جب ان کی ولادت کا وقت آیا تو پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیجا اور یہ حکم پہنچایا، اخرجی بیت المقدس سے، یہ جو بیت المقدس ہے یہاں سے باہر چلی جائیں، باہر تشریف لے جائیں، ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ،
یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کا گھر ہے۔ مگر جس کے لیے پروردگار عالم اپنے گھر کو زچہ خانہ بنا دے تو کہنا پڑے گا کہ وہ فخر عیسیٰ ہے، ان کی مادر گرامی فخر حضرت مریم سلام اللہ علیہ ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ اس مقام اور منزلت پر ہے مولا متقیان۔ یہ شرف کس کا ہے؟ یہ مولا متقیان کا شرف ہے کہ کعبے میں علی ابن ابی طالب کے قدم آ رہے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ آج بھی نشان باقی ہے، وہ نشان آج بھی باقی ہے۔ جو افراد حج و عمرے کی سعادت جنہیں پروردگار نے نصیب کی ہے وہ جانتے ہیں، اس مقام کی زیارت بھی ہوتی ہے اور سب وہاں زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نشان کا باقی رکھنا بھی پروردگار کا اختیار ہے۔ یعنی اگر مطلق اختیار پروردگار کا ہے، وہ چاہے تو نشان مٹ سکتا ہے، لیکن پروردگار بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو اس نشان کو ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کے لیے یہ واضح کر دیں کہ وارث کعبہ کون ہے، اس کے نشان کو تم مٹا نہیں سکتے ہو۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اس کے نشان کو تم مٹا نہیں سکتے، لہذا وہ جو اثر ہے وہ آج بھی مولا متقیان کی جائے ولادت کا باقی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مولا متقیان یہ تو انسان کا اختیار ہے نا، اختیار مطلق کس کا ہے؟ انسان کا نہیں، پروردگار کا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کہاں آنا ہے، کس مہینے میں آنا ہے، کس دن آنا ہے، کس خاندان میں آنا ہے، یہ مکمل اختیار پروردگار کا ہے۔ اور پھر کس طرح سے اس دنیا سے جانا ہے، یہ اختیار بھی پروردگار عالم نے انسان کو عطا نہیں کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ مولا متقیان کی جائے شہادت کہاں ہے؟ اس دنیا سے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جو مقام ہے وہ کون سا مقام ہے؟ وہ بھی مسجد ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں، اور وہ بھی اس میں جو مسجد ہے محراب عبادت میں ضربت کا لگنا، محراب پوری مسجد میں افضل ترین مقام ہے، وہاں مولا کی شہادت ہے۔ تو آپ بتائیے کہ مولا متقیان نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے۔ کیوں فرمایا؟ کیوں یہ نہیں فرمایا فزتو واللہ؟ یہ لفظیں مولا متقیان نے کیوں استعمال فرمائی؟ ایک ایک لفظ ان کا عین حقیقت ہے، کوئی بھی لفظ مجاز میں اور اس کیفیت میں مولا نے استعمال کیا کہ سر پہ ضربت ہے، اور فرمایا فزتو ورب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ نہیں فرمایا کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ مولا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو جس کعبے میں میری ولادت ہوئی ہے اس کے پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دیکھو میرے ایمان کا محور وہاں ولادت سے لے کے یہاں شہادت تک جو ذات گرامی قرار پائی ہے وہ پروردگار کی ذات ہے، اس کے علاوہ میرے ایمان کا کوئی محور نہیں ہے۔ اللہم صلی علیہ۔ اس کے علاوہ میری ذات کا کوئی محور نہیں ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگیوں کا محور ذات پروردگار کو قرار دیں۔ یہ مولا متقیان سے ہم نے سیکھا ہے۔ آپ دیکھیں یہ اختیار تو پروردگار کا اختیار کردہ ہے، یہ اختیار مطلق اللہ کا ہے کہ کہاں آنا ہے اور کب اس دنیا سے جانا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو شہادت کا مہینہ ہے وہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ زمان کے اعتبار سے بھی افضل ترین ہے، یعنی شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، اور اس میں بھی شب قدر ہے۔ ایک روایت کے مطابق شب قدر ہے 19ویں کی شب، اس میں مولا کے سر پر ضربت لگی، تو زمان کے اعتبار سے بھی بہترین اور مکان کے اعتبار سے بھی بہترین ہے، چاہے شہادت ہو چاہے ولادت ہو۔ تو یہ مقام اور مرتبہ پروردگار نے مولا کو عطا کیا۔ لیکن اب ان دونوں جو اللہ کا مطلق اختیار ہے اس کے درمیان جو مولا کی زندگی ہے، یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ مکمل مولا کا اختیار ہے۔ یہ انسان کو پروردگار اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے جیسا بننا چاہے ویسا بن جائے۔ تو عمل کا اختیار پروردگار عالم نے انسان کو دیا، مگر اگر مولا متقیان کی زندگی کو دیکھیں تو ان کے عمل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہر میدان میں جو اول نظر آتا ہے وہ علی ابن ابی طالب۔
ہر میدان میں جو اول نظر آتا ہے وہ کون ہے؟ وہ میرے مولا ہیں، ہر میدان میں اول ہیں، کسی ایک میدان کی بات نہیں۔ تاریخ اسلام نے نقل کیا اور متفق علیہ، اول من آمن بی علی، اول من اسلم بی علی، سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والا کون ہے؟ علی ہیں۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ علی ہیں۔ تو یہ تو عالم اسلام نے نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے علی، سب سے پہلے اسلام لانے والے علی۔ مگر مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ علی نے کفر کب اختیار کیا تھا جو ایمان لے کر آتے؟ علی نے کفر کب اختیار کیا تھا؟ کب بتوں کو سجدہ کیا تھا؟ یہ جو روایت ہے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے نعوذ باللہ کچھ تھا اور اس کے بعد پھر ایمان کو اختیار کیا، بلکہ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب یہ فرما رہے ہیں سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والی ذات علی کی ذات ہے، سب سے پہلے ایمان کا اظہار کرنے والی ذات علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ لانا نہیں ہے، اظہار ہے، اظہار ہے۔ سب سے پہلے ظاہر کیا اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ پورا عالم اسلام متفق ہے اور اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جب مولا متقیان کا نام آتا ہے تو سب کیا کہتے ہیں؟ کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، یعنی مولا آپ کے چہرے پر اللہ کی کرامتیں نازل ہوں۔ کیوں کرامتیں نازل ہوں؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کی پیشانی، سارا عالم اسلام نقل کرتا ہے، متفق علیہ بات ہے کہ مولا کی پیشانی کبھی بھی بتوں کے سامنے جھکی نہیں ہے، اس لیے پروردگار اس چہرے پر کرامت کو نازل کرے۔ اور اسی لیے اللہ کے حبیب نے ایک اور مقام پر فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھو، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ جس کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے جھکی نہ ہو اور وہ پوری زندگی اللہ کی بندگی کرتا رہا ہو، اس کے چہرے کو دیکھو، اس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس اعتبار سے اس میدان میں مولا متقیان اول ہیں، یعنی سب سے پہلے ایمان کا اظہار فرمانے والے، سب سے پہلے اسلام کا اظہار فرمانے والے۔ اور پھر دیکھیے کہ نہ صرف اس میدان میں اول ہیں بلکہ جب نماز کی بات آئی تو تاریخ اسلام نے احادیث میں نقل کیا اول من صلی خلف النبی علی و خدیجہ، سب سے پہلے جس نے رسول کے پیچھے باجماعت نماز پڑھی وہ یا علی ہیں یا خدیجہ ہیں، یا علی ہیں یا خدیجہ ہیں۔ سب سے پہلے نماز جماعت کس شان سے ہے؟ ہماری جماعتیں قربان ہو جائیں اس نماز جماعت پر کہ پڑھانے والے رسالت جیسی ذات ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب پڑھنے والے کون ہیں؟ جو امامت کے منصب پر فائز ہیں، مولا متقیان اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، کہ جن کے مرہون منت ہے پورا اسلام۔ تو سب سے پہلے نماز کس نے پڑھی؟ یہاں تک کہ نماز واجب نہیں ہوئی ہے، روایت میں ملتا ہے کہ یا 5 سال پہلے یا 7 سال پہلے جو نماز پڑھی ہے رسول کے پیچھے مولا متقیان اور جناب خدیجہ نے، ابھی مسلمانوں پر نماز واجب نہیں ہوئی، 5 یا 7 برس پہلے ہی پروردگار عالم کی جو بندگی کر رہے ہیں اور نماز کی صورت میں بندگی کر رہے ہیں، آیت کے نازل ہونے سے پہلے، اقیموا الصلاۃ کے حکم سے پہلے، تو اس میدان میں بھی جو اول نظر آتے ہیں یا جناب مولا متقیان اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب کی ذات ہے یا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اس میدان میں بھی اول ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ شب ہجرت جب بستر پر سونے کی بات آئی تو اول کون ہیں؟ اول علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ آج کون ہے جو میرے اس بستر پر سو جائے؟ تو کون سونے کے لیے آگے بڑھا؟ اے علی کیا میرے بستر پر سو جاؤ گے؟ یہ کوئی معمولی بستر نہیں تھا، یہ کانٹوں بھرا بستر تھا، تلواروں کے سائے میں سونا تھا، یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی ممکن تھا، جان کو خطرہ لاحق تھا۔ خود مولا متقیان سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی چیز کو اختیار نہیں کیا مگر یہ کہ مشکل چیز کو میں نے اختیار کیا،
یعنی اگر اللہ نے مجھے 2 چیزوں میں اختیار عطا کیا تو 2 چیزوں میں جو مشکل ترین ہوتی تھی اس کو میں نے اختیار کیا۔ آپ دیکھیے کہ اگر کسی انسان کو جان بچانے کا کہا جائے کہ فلاں شخص کنویں میں گر گیا ہے تو کتنے لوگ آگے بڑھیں گے، جبکہ معلوم ہو کہ آپ کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہے؟ بہت کم لوگ آگے بڑھیں گے، چند افراد، مشکل سے کوئی آگے جان بچانے کے لیے بڑھے گا۔ لیکن اگر کسی سے کہا جائے کہ فلاں مقام پر انسان سہولت کو چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، لیکن اگر کہا جائے کہ فلاں مقام پر اگر فلاں شخص کو کوئی سلام کرے گا تو اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، تو آپ بتائیے کہ کتنی صف ہے جو وہاں لگ جائے گی؟ کیونکہ انعام و اکرام، سہولت ہر انسان چاہتا ہے، مشکل کوئی نہیں چاہتا۔ لیکن جس مشکل کو مشکل کشا چاہے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اس لیے مولا متقیان جب بات آئی کہ کون سوئے بستر کے اوپر، تو 40 جنگجوؤں کو منتخب کیا تھا کفار قریش نے، اور یہ عہد لے لیا تھا کیونکہ جانتے تھے کہ رسول کے اگر ہم نے کسی ایک قبیلے نے حملہ کیا اور رسول کو شہید کر دیا، یہ سازش تھی اور یہ منصوبہ تھا سب کا، اگر ایک قبیلہ سے مارنے والا ہوگا تو بنی ہاشم اس سے بدلہ لیں گے، لہذا کیا طے پایا؟ یہ طے پایا کہ 40 قبیلوں سے منتخب کیا جائے، اور پھر 40 قبیلوں سے بہترین جنگجو اور پہلوانوں کو منتخب کیا گیا، بہت بہادر افراد ان کو منتخب کیا گیا تاکہ کسی قبیلے پر الزام نہ آ سکے کہ کس نے مارا ہے، سب قبیلوں سے منتخب کیا۔ اور پھر جب رسول اللہ کو پروردگار عالم کی طرف سے جبرائیل کے ذریعے یہ پیغام پہنچا کہ ما تا کافلک، کہ اے حبیب آپ کے جو کفالت کرنے والے ہیں، سرپرستی کرنے والے ہیں، یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، لہذا آپ کوچ فرمائیے اور ہجرت فرمائیے اور مکے کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے کر جائیں۔ تو اس موقع پر جب سرپرست نہیں رہا، یعنی مکے میں حفاظت کرنے والی ذات ابو طالب کی ذات ہے، جب تک تنے تنہا موجود تھے ہزاروں پر بھاری تھے، مگر جب جناب ابو طالب اس دنیا میں نہیں رہے تو اس موقع پر 40 جنگجو 40 قبیلوں سے منتخب کیے گئے، اور ان تلواروں کے سائے میں بستر رسول پر کون سویا؟ علی ابن ابی طالب سوئے جان بچانے کے لیے، اور ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں گا تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ اگر میں آپ کے بستر پر سوؤں گا تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو اس موقع پر اللہ کے حبیب نے فرمایا اے علی، آج تمہارے اس بستر پر، میرے بستر پر سونے سے میری جان محفوظ ہو جائے گی۔ تو اس موقع پر اللہ کا سب سے پہلے جو سجدہ شکر انجام دیا روئے زمین پر، وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ آئیے قرآن مجید کی طرف، یہ موت ہے، یہاں پر موت ہے، جہاں رسول کے بستر پر علی ابن ابی طالب سو رہے ہیں یہاں موت ہے، موت کا بستر ہے، کانٹوں کا بستر ہے، تلواروں کے سائے میں سونا ہے، اور گرمی کا زمانہ ہے، اور گرمی کے زمانے میں پرانا زمانہ ہے تو لوگ صحن خانہ میں سوتے ہیں، یعنی صحن میں بستر ہے اور اس بستر پر سونا ہے، اور چاروں طرف جو گھر کا محاصرہ ہے 40 جنگجو پہلوانوں نے کیا ہوا ہے، اور اس پہرے کے اندر سونا ہے۔ تو یہاں موت ہے یا نہیں ہے؟ یہاں موت ہے، اور موت کا خوف ہے اور ڈر ہے، مگر علی ابن ابی طالب بے خوف ہو کر سو رہے ہیں، بے خوف ہو کر سو رہے ہیں۔ کیوں بے خوف ہو کر سو رہے ہیں؟ جب کسی نے بعد میں سوال کیا کہ اے علی، ہم نے تو ہمیشہ ہر شب آپ کو عبادت کرتے ہوئے پایا، مگر شب ہجرت جیسے اطمینان کے ساتھ آپ سو رہے تھے ویسا ہم نے آپ کو کبھی نہیں پایا، یہ اطمینان کہاں سے آیا؟ تو فرمایا مجھے اپنے حبیب کے قول پر یقین تھا، اپنے حبیب کے قول پر اطمینان تھا، جب مجھ سے یہ فرما دیا کہ تم یہاں سے بچو گے اور بچنے کے بعد جان محفوظ رہے گی، اور اس کے بعد تم امانتیں دے کر مدینے آؤ گے، تو چونکہ رسول نے فرمایا تھا کہ تم مدینے آؤ گے، مجھے یقین تھا کہ جان محفوظ رہے گی اور مدینے روانہ ہو جاؤں گا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ مگر یہ معمولی بستر نہیں تھا جس پر اطمینان سے علی ابن ابی طالب سو رہے ہیں۔ قرآن مجید کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو ایک موقع پر بھی ہمیں قرآن میں بیان ملتا ہے کہ موت نظر آتی ہے۔ کہاں؟ جب جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے اپنے خواب کی تعبیر میں حضرت ابراہیم نے بیان کیا کہ اے اسماعیل، میں تم کو ذبح کروں گا، یہ خواب ہے، یہ خواب میں نے دیکھا ہے، اور چونکہ نبی کا خواب ہے تو یہ سچا ہوتا ہے، عام انسان کا خواب نہیں ہے، نبی کا خواب ہے۔
لہذا یہ وحی پروردگار تھی اور اطمینان، یہ امتحان تھا پروردگار کی طرف سے، لہذا اس موقع پر بھی موت ہے اور یہاں پر بھی موت ہے۔ مگر جناب اسماعیل نے اس موقع پر کیا فرمایا کہ اے بابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں موت پر علی ابن ابی طالب شکر کر رہے ہیں اور سجدہ شکر انجام دیا، اور وہاں پر حضرت اسماعیل فرما رہے ہیں کہ آپ بابا مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو صبر اور شکر میں فرق کیا ہے؟ صبر ہوتا ہے مصیبت پر اور شکر ہوتا ہے نعمت پر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہاں موت کو مصیبت سمجھ کے اسماعیل صبر کر رہے ہیں، اور یہاں موت کو نعمت سمجھ کے علی ابن ابی طالب شکر خدا انجام دے رہے ہیں۔ صلی علی محمد و آلہ۔ تو یہ کیفیت کیا ہے؟ اطمینان کی کیفیت۔ اس میدان میں بھی علی ابن ابی طالب اول نظر آتے ہیں، بلکہ ہر میدان میں علی ابن ابی طالب اول ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بدر کے میدان میں علی اول ہیں۔ جتنے واصل جہنم کفار قریش کو اور کفار کو علی ابن ابی طالب نے کیا، کسی نے نہیں کیا بدر کے میدان میں۔ اس کے بعد احد کے میدان میں بھی علی ابن ابی طالب اول ہیں۔ کس شان سے اول ہیں کہ جب لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹی تو منادی یعنی جبرائیل یہ ندا دیتے ہوئے آئے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جواں مرد علی کے جیسا نہیں ہے، کوئی تلوار ذوالفقار کے جیسی نہیں ہے۔ کوئی تلوار ذوالفقار کے جیسی نہیں ہے اور کوئی جواں مرد علی ابن ابی طالب کے جیسا نہیں ہے۔ اور پھر جب اس کے بعد جنگ خندق ہوئی تو اس موقع پر بھی جو ہزاروں کے برابر عمرو ابن عبدود تھا اس کے مقابلے کی بات آئی تو کون آگے بڑھا؟ اس موقع پر بھی علی ابن ابی طالب آگے بڑھے، اور ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کوئی نہیں اٹھا، علی ابن ابی طالب بڑھے اور آگے بڑھ کے اس کا مقابلہ کیا۔ جب جا رہے تھے تو فرمایا برز الایمان کلو الی الکفر کلو، کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ اور جب فتح یاب ہو کر واپس لوٹے تو فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے میدان میں جن و بشر کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ توجہ ساتھ ہیں آپ سب کی۔ اس میدان میں بھی علی ابن ابی طالب خندق کے میدان میں بھی اول ہیں۔ جس میدان میں علی ابن ابی طالب کو دیکھیں، یہ متفق علیہ روایات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اشجعکم علی، شجاعت میں اس میدان میں اگر کسی کا مقابلہ ہو تو شجاع ترین ذات علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا اعلمکم علی، علم کے میدان میں اگر کسی کا مقابلہ ہو تو سب سے زیادہ علم رکھنے والا علی ابن ابی طالب ہے، کہ خود منبر پہ فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان نہ رہوں، اس لیے کہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو میں جانتا ہوں۔ اس میدان میں علم کے میدان میں بھی علی ابن ابی طالب اول ہیں۔ سخاوت کے میدان میں اگر علی ابن ابی طالب کو دیکھا جائے تو سخاوت میں بھی علی کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جب کسی نے کہا کہ مولا حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، اس کے گھر کے 40 دروازے تھے اور وہ 40 دروازوں سے عطا کرتا تھا، 40 دروازوں سے۔ ایک ہی سائل کو اگر ہر دروازے پہ آتا تھا تو یہ نہیں کہتا تھا پہلے دروازے سے دے دیا، بلکہ ہر دروازے سے دیتا تھا۔ تو مولا نے فرمایا یہ بھی کوئی سخاوت ہے؟ سخاوت یہ ہوتی ہے کہ ایک دروازے سے اتنا عطا کر دے کہ دوسرے پہ آنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اور آپ دیکھیے کہ سخاوت کے میدان میں کیا سخاوت ہے مولا متقیان کی، قابل مقایسہ نہیں ہے۔ کریم ابن کریم ہے علی ابن ابی طالب، کریم ابن کریم ہیں، سخی ابن سخی ہیں علی ابن ابی طالب۔ جب لڑتے لڑتے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اس نے کہا حبنی سیفک، اے علی اپنی تلوار مجھے دے دیں، اپنی تلوار مجھے دے دیں، تو مولا متقیان نے ذوالفقار اس کی طرف پھینک دی۔ اس نے ذوالفقار کو اٹھایا اور کہنے لگا اے علی، جنگ کے میدان میں کوئی تلوار کسی کو نہیں دیتا۔
تو مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا یہی تو کرم ہے، یہی تو سخاوت ہے کہ اگر کوئی سائل جنگ میں بھی اس سے سوال کرے اسے رد نہ کرے۔ تم نے مانگا میں نے دے دیا، زبان سے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں، رسول اللہ کے جن کی خاطر آپ لڑ رہے ہیں ان کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ جو سیرت میں آپ سے دیکھ رہا ہوں یہ دینداروں کی سیرت ہے، اہل دین کی یہی سیرت ہوتی ہے کہ جب کوئی ان سے مانگتا ہے تو وہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی۔ تو ہر میدان میں علی ابن ابی طالب اول نظر آتے ہیں، اگر بستر پہ ہیں تو اول ہیں، اگر عبادت میں تو اول ہیں، اگر شجاعت کے میدان میں تو اول ہیں، اگر سخاوت کے میدان میں ہیں تو اول ہیں، اگر قضاوت کے میدان میں ہیں اور عدل و عدالت کا میزان نصب کرنا ہے تو علی اول ہیں، اول ہیں علی ابن ابی طالب۔ دیکھیں کیسے قرآن کے ساتھ ہیں، یہ سب کے سامنے روایت ہے، العلی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں۔ اور عجیب بات ہے، یہاں رک کے میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو رسالت کی آواز آئی القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہیں، علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ اور اگر ہم علم کو دیکھتے ہیں تو نبی کی آواز آئی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر حکمت کی بات آئی تو فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر جب حق کی بات آئی تو کیا فرمایا الحق مع العلی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہیں اور علی حق کے ساتھ ہیں۔ پھر یہ نہیں فرمایا کہ پروردگارہ علی کو وہاں موڑ دے جہاں حق موڑ جائے، بلکہ فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگارہ حق کو ادھر موڑ دے جہاں علی موڑ جائے۔ آپ مجھے بتائیے کہ حق اور علی کو ساتھ قرار دیا اس روایت میں، مگر ان میں بھی اول کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب ہیں۔ حق آگے نہیں ہے، علی آگے ہیں، علی حق سے بھی آگے ہیں، حق کے بھی امام ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات۔ تو ہر میدان میں آپ کو اول نظر آتے ہیں علی ابن ابی طالب۔ کوئی ایسا میدان نہیں ہے، کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں میرے مولا اول نظر نہ آئے۔ قضاوت کے میدان میں ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ایک موقع پر ایک نزاع ہوا، ایک جھگڑا ہوا ایک بچے کے اوپر، ایک بیٹی کی ولادت ہوئی اور ایک بیٹے کی ولادت ہوئی، اور اس موقع پر طے نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے کہ دونوں جو خواتین تھیں وہ اس بات پہ اپنا دعویٰ پیش کر رہی تھی کہ یہ بچہ، یہ بیٹا ہمارا ہے، کوئی بیٹی لینے کو تیار نہیں تھا۔ وہی زمانے جاہلیت کے رسم اور وہی باتیں ابھی تک ذہنوں میں تھیں اور اس کا ہی اثر تھا۔ بیٹے کو لینا چاہتی تھی دونوں کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ کہہ رہی ہے میرا بیٹا ہے۔ اب فیصلہ نہیں کر پا رہا، پورا عالم اسلام موجود ہے، قرآن سب کے سامنے موجود ہے، مگر کوئی یہاں پر فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ تو کس کو بلایا؟ کہا کوئی ایسی مشکل نہیں ہو جس میں مشکل کشا علی نہ ہو، کوئی ایسی مشکل پروردگار ایسی قرار نہ دے جس میں مشکل کشا علی نہ ہو، لہذا مولا متقیان کو بلایا۔ اور جب میرے مولا تشریف لے کر آئے تو اس موقع پر کیا فیصلہ فرمایا مولا نے؟ اس موقع پر مولا نے کیا فیصلہ کیا؟ مولا نے فرمایا کہ ان دونوں خواتین سے کہو کہ فلاں مقام پہ چلے جائیں، اور جو ان کا شیر ہے، جو بچوں کی غذا ہے، اس کو 2 شیشیوں میں رکھ کر لایا جائے۔ گئیں، وہ غذا لائی گئی اور مولا نے ایک میزان میں دونوں کو تولا کہ دیکھا جائے کہ کس کا وزن زیادہ ہے دونوں شیر مادر، بچوں کی غذا ہے، دونوں کے وزن میں ظاہری اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر جو قضاوت میرے مولا نے کی عجیب انداز میں، اور قرآن سے یہ قضاوت فرمائی، توجہ ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ کس طرح قضاوت فرمائی؟ دیکھا ایک کا وزن زیادہ ہے، ایک کا وزن کم ہے، فرمایا جس کا وزن زیادہ ہے وہ بیٹے کی ماں ہے، اور جس کا وزن کم ہے وہ بیٹی کی ماں ہے۔ اب
سب نے سوال کیا کہ اے علی یہ آپ نے جو فیصلہ فرمایا یہ کہاں سے؟ تو فرمایا قرآن سے یہ فیصلہ کر رہا ہوں، قرآن سے فیصلہ کر رہا ہوں۔ تو قرآن کی تو تمام آیتیں سب کے نگاہوں کے سامنے تھیں، سب نے اپنی نگاہوں کو گھمایا اور اپنے ذہنوں میں پورے قرآن کے آیات کا مرور کیا، مگر سمجھ میں نہیں آیا کہ علی نے یہ فیصلہ کہاں سے کیا ہے، قرآن کی کون سی آیت سے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو وزن کے اعتبار سے فیصلہ کیا قرآن میں کہاں ہے؟ وہ شیشیوں میں اور شیر کو قرآن میں ڈھونڈ رہے تھے، مگر علی ابن ابی طالب سے جب سوال کیا اور نہیں ڈھونڈ سکے تو مولا سے سوال کیا کہ مولا یہ آپ نے فیصلہ کہاں سے کیا؟ تو میرے مولا نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ فرمایا قرآن کی اس آیت میراث کو نہیں دیکھتے جس میں پروردگار یہ فرماتا ہے کہ ہم نے مذکر کو مؤنث کے 2 برابر حصہ عطا کیا ہے، تو دیکھو جس کا وزن شیر کے اعتبار سے زیادہ ہوگا، دگنا ہوگا، وہ بیٹے کی ماں ہوگی، اور جس کا وزن کم ہوگا وہ بیٹی کی ماں ہوگی۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو قضاوت کے میدان میں ایسی ایسی قضاوتیں ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے اور دنگ رہ جاتی ہے۔ اس میدان میں بھی علی اول ہیں۔ تو اب مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، سارا عالم اسلام مولا علی کو ماننے والا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، ماننے کے اعتبار سے کسی میں کوئی فرق نہیں ہے، سب مانتے ہیں مولا کو کسی بھی کیفیت میں، بہرحال سب مانتے ہیں، مگر مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، کیا ممکن ہے کہ علی کو مانتا ہو اور میدان میں اول نظر نہ آئے؟ لہذا علی کے چاہنے والے کو بھی ہر میدان میں اول ہونا چاہیے۔ اگر اسکول میں ہے تو اول نظر آئے گا، اگر کالج میں ہیں تو وہاں اول نظر آئے گا، اگر یونیورسٹی میں ہے تو اس میدان میں اول نظر آئے گا، جس میدان میں بھی چلا جائے گا، دفتر میں ہے تو اول ہے، گھر میں ہے تو اول ہے، زوجہ کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا ہے وہاں اول ہے، بچوں کے ساتھ کس طرح سے ان کی تربیت کرنی ہے اس میدان میں بھی وہ اول نظر آئے گا، اپنے مومن بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، کیسا سلوک روا رکھنا ہے، اس میدان میں بھی وہ اول نظر آئے گا۔ ہر میدان میں علی کا چاہنے والا، علی کا ماننے والا اول نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں اسی لیے مولا متقیان نے فرمایا جس میں یہ 2 علامتیں پاؤ اسے ہمارا شیعہ مانو، اور جس میں یہ دونوں علامتیں یا اس میں سے ایک نہ ہو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جس میں یہ 2 علامتیں پاؤں، وہ 2 علامتیں کیا ہیں؟ مولا نے فرمایا پہلا نماز کے اول وقت کی حفاظت کرنے والا ہوگا، اول وقت میں نماز پڑھنے والا ہوگا، اور مولا دوسری علامت شیعہ کی کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا میرا جو شیعہ ہے اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ اگر کوئی مستحق مومن مدد کا طلبگار ہے تو جو سب سے پہلے بڑھ کر مدد کرے گا وہ میرا شیعہ ہوگا۔ جس میں یہ 2 علامتیں ہوں وہی علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ شب ہجرت یا علی کا بستر رسول پر سونا یہ کس لیے ہیں؟ تاکہ رسول کی جان بچ جائے۔ اس اسلام پر جب وقت آیا تو بچانے والا کون ہے؟ یہی علی ہیں، ان کے لخت جگر ہیں، حسین ابن علی بچانے والے ہیں۔ حفاظت کرنے والی ذات کون ہے اسلام کی؟ خواجہ اجمیر نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ جو لا الہ کی بنیاد ہے، اس کی بنیاد میں جس کا خون شامل ہے وہ حسین ابن علی ہیں۔ یہی حسین شب عاشور اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ جو تم میں سے جانا چاہتا ہے وہ اپنے اختیار سے چلا جائے، جو بھی جانا چاہتا ہے، جس کا دل چاہے ہمیں چھوڑ کر چلا جائے، اجرکم علی اللہ۔ اس موقع پر اصحاب کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ امام کو چھوڑ کر گیا ہو، مگر آپ تصور کیجئے امام نے محسوس کیا کہ شاید کوئی شرم و حیا حائل ہو رہی ہے، اس لیے فرمایا کہ چراغوں کو بجھا دیا جائے۔ جلتے ہوئے چراغوں کو جب بجھایا گیا مولا نے فرمایا جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اور دیکھو اپنے ساتھ کوئی اکبر کو بھی لے جائے، کوئی اپنے ساتھ عباس کو بھی لے جائے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مگر جب کچھ دیر گزری اور چراغوں کو جلایا گیا تو دیکھا کہ سب کے سب موجود ہیں۔ یہ 72 وہ ہیں کہ جس کے متعلق
مولا امام حسین نے یہ فرمایا کہ ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے، یہ ایسے اصحاب ہیں کوئی ساتھ چھوڑ کر نہیں گیا۔ اور سب سے پہلے کون کھڑا ہوا جس نے اپنی وفا کا اعلان کیا؟ وہ حضرت ابوالفضل عباس علمدار ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عباس اس مقام پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ہم ایسا کیوں کریں، خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ جب ہم ہوں اور آپ اس دنیا میں نہ ہوں۔ آپ کے بغیر نہ اس دنیا میں رہنا ہمیں گوارا ہے، نہ اس دنیا سے جانا ہمیں گوارا ہے۔ جب تک آپ پر اپنی جانیں قربان نہ کر دیں مولا ہم آپ کو کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ پھر مسلم ابن اوسجا کھڑے ہوئے، اور مسلم ابن اوسجا یہ شب عاشور ہے، امام کے خیمے میں سارے اصحاب موجود ہیں۔ ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجا جو 90 برس کے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں، امام کے صحابی ہیں، ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں مولا اگر آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے تو ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے، ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے مولا، ہم کیسے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں جبکہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ مسلم نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ پھر حبیب کھڑے ہوئے اپنی وفا کا اعلان کیا۔ زہیرقین کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ پروردگار اگر ہمیں 1000 مرتبہ زندگی عطا کرے اور 1000 مرتبہ آپ کی محبت میں ہمیں مار دیا جائے تو مولا ہم ہر مرتبہ آپ پر جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ یہ 1000 مرتبہ ایک عدد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1001 مرتبہ ہو جائے گا تو پھر جان قربان نہیں ہوگی، نہیں، در حقیقت کہنا کثرت کی طرف یہ دلیل ہے۔ یہ عدد 1000 کا عدد کثرت پر دلیل ہے، یعنی زہیر اپنی زبان میں در حقیقت کہہ یہ رہے ہیں کہ اے مولا اگر روز قیامت تک آپ کی محبت میں ہمیں مار دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر مارا جائے اور پھر زندہ کیا جائے، اے مولا آپ کی محبت میں بار بار مرنا قیامت تک کے لیے ہمیں گوارا ہے۔ اجرکم اللہ۔ یہ تو امام اپنے خیمے کے اندر اپنے اصحاب سے اعلان وفاداری لے رہے ہیں، اور اب جب اپنی بہن کے خیمے میں آئے تو اس موقع پر جب بہن کے خیمے میں تشریف لے کر آئے، کون؟ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ جب اپنی بہن کے خیمے میں تشریف لے کر آئے، ایک مرتبہ زینب اپنے بھائی حسین سے کہتی ہیں کہ بھیا ان اصحاب کا امتحان لے لیا۔ ایک مرتبہ یہ آواز حبیب ابن مظاہر کے کانوں میں پڑی، اور جیسے ہی حبیب کے کانوں میں ثانیہ زہرا کی آواز آئی، اصحاب و انصار حسین کو جمع کیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ اپنی اپنی گردنوں پر اپنی تلواروں کو رکھو اور اپنی وفاداری کا اعلان کرو۔ کہا اے بی بی، اے شہزادی، ارے کل کا دن گواہی دے گا کہ حبیب نے کس طرح اپنے مولا و آقا پر جان قربان دی۔ اگر ابھی حکم فرمائیں گی اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنوں کو کاٹ لیں گے۔ اجرکم اللہ۔ ایسے اصحاب کسی کو نصیب نہیں ہوئے جیسے امام حسین کو یہ 72 نصیب ہوئے۔ آپ بتائیے کہ اگر کسی کو جنت دکھا دی جائے، جنت میں اس کا مقام اس کو دکھا دیا جائے تو کیا وہ اس جنت کے مقام کو دیکھنے کے بعد بندگی کرے گا؟ نہیں، جب مطمئن ہے تو بندگی نہیں ہے۔ لیکن یہ اصحاب اس طرح ہیں کہ دشمن کے راوی نے بیان کیا ایسے عبادتیں پروردگار کر رہے ہیں، کوئی نماز میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اس طرح ساری شب عبادت میں بسر کر رہے ہیں جیسے شہد کے چھتے سے، شہد کی مکھی کے چھتے سے شہد کی مکھیوں کی آواز بھن بھنانے کی آتی ہے، اس طرح سے یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اس طرح سے شب کو بسر کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اس شب میں حضرت عباس کی کیا کیفیت ہے۔ جناب عباس بیبیوں کے خیمے کا پہرا دے رہے ہیں، اور جب پہرا دیتے ہوئے بیبیوں کے خیمے سے گزرتے ہیں، ایک مرتبہ ایک خیمے کے پاس رکتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے۔ یہ خیمہ کس کا ہے؟ بی بی ام فروا کا خیمہ ہے۔ سامنے اپنے قاسم نوشاد کو نوشاہ کو بیٹھایا ہوا ہے اور کہتی جاتی ہیں اے بیٹا قاسم، ممکن نہیں ہے کہ اکبر تم سے پہلے قربانی پیش کر دے، تمہیں اس بیوہ کی طرف سے قربانی پیش کرنی ہے۔ اجرکم اللہ۔ آگے بڑے روتے ہوئے جناب عباس، تو اس موقع پر ایک اور خیمہ ہے۔ یہ خیمہ کس کا ہے؟ یہ خیمہ جناب علی اکبر اور جناب بی بی ام لیلہ کا خیمہ ہے۔ ایک مرتبہ آواز کو سنا کہ بی بی ام لیلہ اپنے کڑیل جوان 18 برس کے علی اکبر سے کہہ رہی ہے اے علی اکبر، کل میدان میں میری طرف سے تمہیں قربانی پیش کرنی ہے۔ روتے ہوئے عباس آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ ایک اور خیمہ
خیمہ آیا. یہ خیمہ کس کا ہے؟ یہ 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا خیمہ ہے. ارے ماں بچے کا جھولا جھلا کر کہہ رہی ہے بیٹا میں نے اپنے مولا و آقا حسین سے سنا ہے کہ کل تمہیں بھی اپنی گردن پر تیر کھانا ہے، مگر یہ نہ ہو کہ وہ تیر امام کے بازو پر پیوست ہو جائے. اپنی گردن کو آگے کر کے اپنی گردن پر اس تیر کو لے لینا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آگے بڑھے. ثانیہ زہرا کا خیمہ ہے. 2 بچوں کو اپنے سامنے بیٹھایا ہوا ہے. ایک کا نام عون ہے، ایک کا نام محمد ہے، اور بیٹوں سے کہتی جاتی ہیں ارے تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو. دیکھو کل ان کے جوہر شجاعت تمہیں میدان جنگ میں دکھانے ہیں. اجرکم اللہ. آگے بڑھے. ایک بی بی کا خیمہ آیا، مگر یہ بی بی کسی کو ساتھ لے کے اپنے وارث کو بیٹھی نہیں ہے، بلکہ یہ بی بی گریا کرتی جاتی ہے. یہ بی بی کس بی بی کا خیمہ ہے؟ یہ بی بی ام کلثوم کا خیمہ ہے. ایک مرتبہ رونے کی آواز آئی. جناب عباس نے شہزادی سے اجازت لی، خیمے کے اندر داخل ہوئے اور کہا بی بی گریا کیوں فرماتی ہیں؟ فرمایا کہ ارے کل میدان جنگ میں ہر ایک اپنی طرف سے قربانی پیش کرے گا، مگر میری جانب سے کوئی قربانی پیش کرنے والا نہ ہوگا. ایک مرتبہ عباس نے اپنی گردن کو جھکایا. شہزادی سے کہا شہزادی ارے کل میں آپ کی طرف سے ارے کربلا کے میدان میں اپنے مولا و آقا پر قربانی پیش کر دوں گا. اجرکم اللہ. یہ عباس کی کیفیت ہے، یہ عباس کی کیفیت ہے. ایک مرتبہ نافع بن ہلال کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مولا امام حسین اپنے خیمے سے باہر تشریف لے کر آئے اور مقتل کی جانب بڑھے. میں پیچھے پیچھے امام کے آیا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ مولا کوئی چیز چن رہے ہیں، ارے کچھ اٹھا رہے ہیں. میں نزدیک گیا. میں نے کہا مولا کیا اٹھا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا ارے یہ خار ہیں، خس و خاشاک ہیں، ارے یہ کانٹے ہیں جنہیں چن رہا ہوں، اس لیے کہ کل شام غریبہ میں ارے جب ننھے بچے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں جانب دوڑیں گے، کسی کے قدم میں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے. اجرکم اللہ. تھک کے گریہ نہیں کرنا، حق ادا ہونا چاہیے. ایک مرتبہ نافع بن ہلال کو مولا نے ہر ایک کا مقتل دکھایا. ارے یہ علی اکبر کا مقتل ہے، یہاں میں علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کر جاؤں گا. وہ نہر فرات کے کنارے میرا بھائی عباس اپنے بازو کٹا کر سو جائے گا. یہ عون و محمد کا مقتل ہے. مگر ایک مرتبہ میرے مولا ایک نشیب کی جانب اترے. نافع سے کہا، نافع کو محسوس ہوا کہ کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. نافع سے مولا نے کہا اے نافع پیچھے ہٹ جاؤ، ارے میری ماں یہ میرا مقتل ہے، اپنے ہاتھوں سے میرے مقتل کو صاف کر رہی ہے. اور یہ کس کی آواز ہے؟ یہ میری ماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے جو مدینے سے کربلا آئی ہے، میرے مقتل کو صاف کرتی جاتی ہے. یہی وجہ ہے جب زین سے زمین پر آئی، ایک ماں نے اپنی باہوں کو پھیلا کے کہا آ جاؤ حسین آ جاؤ، میں نے تمہارے مقتل کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیا.